بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تاریخی سچائیوں کے ساتھ کچھ زمینی حقائق کے ساتھ حاضر ہے۔ میں جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے مکمل ایمانداری کے ساتھ، اپنے ناقص مطالعے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اس پہ آپ کو اپنی ذاتی رائے قائم کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن براہ کرم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ زبان استعمال کریں جو شرفاء کی زبان ہے، تاکہ آپ کا پیغام اور آپ کا مقصد دوسروں تک اچھی طرح پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 روزہ جنگ کا بالآخر خاتمہ ہو گیا۔ جنگ بندی اسرائیلی پارلیمنٹ نے جب کر لی تو اس کا مطلب خاتمہ ہی ہے، لیکن ویسے تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ انشاءاللہ فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ اس جنگ میں فریقین کے جنگی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اسرائیل ہر طرح کے خطرناک جنگی اسلحہ سے لیس، جبکہ حماس کے لوگ تقریباً نہتے، اور جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف ہونے والی ہلاکتوں کے تناسب میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ اسرائیل کی طرف صرف 12 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ غزہ یعنی فلسطین میں ہلاکتوں کی تعداد 243 بتائی گئی ہے، جن میں 66 معصوم بچے ہیں۔ اسرائیل کی اندھادھند بمباری کے نتیجے میں غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، املاک کا نقصان ہوا ہے، سینکڑوں رہائشی عمارتیں، اسکول، ہاسپٹل، پناہ گاہیں، کیمپس اس کے بموں کا نشانہ بنے ہیں۔ لیکن جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ خود اسرائیل کو غیر مشروط طور پر جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا، جبکہ حماس نے اس وقت تک اس کے لیے آمادگی ظاہر نہ کی جب تک اس کی شرائط نہیں مان لی گئیں۔ اس سے حماس کی برتری ظاہر ہوتی ہے، اور اس چیز کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ فتح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا ناگزیر ہے، اور یہ قربانیاں ضرور رنگ لاتی ہیں اگر خلوص کے ساتھ دی گئی ہوں۔ ناظرین کرام، اسرائیل حماس حالیہ جنگ کے نتیجے میں اہل فلسطین کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تجزیہ نگار آئندہ کافی دنوں تک اس کا تجزیہ کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ قضیہ فلسطین پس پش چلا گیا تھا، اس جنگ کے نتیجے میں وہ پھر ابھر گیا ہے۔ عالمی سطح پر فلسطین کے حمایتی ممالک میں اضافہ ہوا ہے۔ تمام ممالک میں اسرائیل کے خلاف اور اہل فلسطین کی حمایت میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل اپنی درندگی، حیوانیت اور دہشت گردی کے سبب اقوام عالم میں مبعوث ٹھہرا ہے، اور اس کے خلاف بین الاقوامی نفرت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ڈپلومیسی پوری دنیا میں کمزور ہوئی ہے۔ اسرائیل کو ناقابل تسخیر سمجھنے کا مفروضہ غلط ثابت ہوا ہے، اور حماس کو ایک قابل لحاظ طاقت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس لیے کہ حماس کے راکٹوں کو روکنے کے لیے اسرائیل کے آئرن ڈوم سے فائر کیے جانے والے راکٹس کی قیمت کا اندازہ کروڑوں ڈالرز میں لگایا گیا ہے۔ اس طرح متعدد پہلوؤں سے اہل فلسطین کو اسرائیل پر سیاسی، عسکری اور نفسیاتی برتری حاصل ہوئی ہے۔ حالیہ جنگ نے یہود کے بارے میں قرآن مجید کے اس بیان کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ زندگی کے بڑے حریص اور موت سے بہت زیادہ خوف زدہ رہنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں، اور اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے،
حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ 94 سے 96 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ حماس کی طرف سے جیسے ہی راکٹ داغے جاتے تھے، پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھتے تھے اور یہودی آبادی کی غالب اکثریت بنکروں میں جا چھپتی تھی۔ روز روز کی صورتحال سے اسرائیلیوں پر کتنے گہرے یا منفی نفسیاتی اثرات پڑے ہیں، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ اسرائیل کے بموں سے غزہ کی کوئی رہائشی عمارت زمین بوس ہوتی تھی تو اس کے مکین ملبے پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے اور فتح کا نشان بناتے تھے۔ ناظرین کرام، عصر حاضر میں وطنیت کی بنیادیں اتنی گہری کر دی گئی ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا، معاف کیجیے اگلا مصرع مجھے بھول گیا۔ عصر حاضر میں وطنیت کی بنیادیں اتنی گہری کر دی گئی ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کی کچھ مدد کرنی چاہی تو بھی نہ کر سکے۔ اس موقع پر انہوں نے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں اور زبان و قلم اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ حالانکہ کچھ پیشہ ور چندہ پارٹیوں نے خاصی لوٹ مار بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ کم از کم ان کے نام پر چندے جمع کر کے حرام کاریاں کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مسلم ممالک کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ کر سکے، لیکن وہ بھی مذمتی قرارداد تو بہرحال پیش کر چکے۔ غزہ کے مجاہدوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے امت کی لاج رکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ان کے جد و جہد سے ثابت ہو گیا کہ فتح و کامرانی صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں حاصل ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے قربانیاں ناگزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ سورہ الصف کی 10 سے 13 تک آیت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک ڈیلیگیشن روم گیا، تو جو ڈیلیگیشن کے نمائندے تھے وہ روم کے محل سے گزر رہے تھے، ایک شخص کے اونچے اونچے رونے کی آوازیں آئیں۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ڈیلیگیشن کو تجسس ہوا تو ایک نمائندہ گیا، اس نے دیکھا ایک اندھا آدمی ہے جسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ڈیلیگیشن کے نمائندے نے اونچی آواز میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تمہیں قرآن کس نے سکھایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ نے یہ قرآن میرے سینے میں منتقل کیا۔ انہوں نے ظلم کر کے میری آنکھیں نکال دی ہیں اور مجھے اپنے پرانے دین کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ ڈیلیگیشن کے اپنے آداب ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے واپس آئے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں
یہ واقعہ پیش کیا۔ آپ نے اسی وقت ایک خط لکھوا کے روم کے حاکم کو بھیجا، جس میں لکھا گیا تھا کہ ہمیں علم ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو تم جبری کافر بنانے کے لیے اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اس لیے توڑ رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو دنیا میں اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ خدا کی قسم، اگر اس خط کے ملنے کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہوا اور اس غلام کو ہمارے حوالے نہ کیا گیا تو یاد رکھنا، تمہارے محل سے میری اس کٹیا تک ایک سلسلہ شروع ہوگا مجاہدین کا، ایک کے بعد ایک کٹتا جائے گا اور ہم اسے تمہاری قید سے رہا کر کے لائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہم اسلام میں قریباً 5ویں خلیفہ کا درجہ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو جو بنی امیہ کے ظلم و ستم کا سلسلہ تھا، جو یہ طعن و تشین تھی، جو یہ سب وشتم ہوتا تھا آل رسول پر، اس کو ختم کیا اور صحیح اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ آپ کے اس خط کا دبدبہ تھا کہ اس غلام کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بندے کے لیے میں اپنی سلطنت کو تباہ کرواؤں۔ آپ نے بہت ساری ایسی مسئلے تھے جن کو نظر انداز کیا، لیکن اللہ کے حکم کو پہلے جانا، جو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے ہمسائے میں ایک اس طرح ظلم ہو رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ اگر ہم نے اپنی مصلحتیں ترک کر دیں، اگر ہمارے منہ سے غلطی سے بھی کبھی ایسے الفاظ نکل گئے جو ابھی ہمارے وزیر خارجہ کے منہ سے CNN کی نمائندے کے لیے نکلے تھے اور جنہوں نے دنیا میں زلزلہ طاری کر دیا، یاد رکھو سچ میں بڑی قوت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی پار ہوتی ہے، تو پھر ہماری کم تعداد کو اللہ زیادہ تعداد پہ غالب کر دے گا۔ اور اگر ہم ڈرتے رہے، مصلحتوں کا شکار رہے، تو پھر جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔